ندیم بیگ۔ ان کا اصل نام مرزا نذیر بیگ مغل ہے، جو اپنے فلمی نام ندیم بیگ سے جانے جاتے ہیں، بلکہ ندیم ہی لکھا جاتا ہے۔ ندیم ایک پاکستانی اداکار، گلوکار اور فلم پروڈیوسر ہیں۔ 1967 میں اپنے کیریئر کے آغاز کے بعد انہوں نے 200 سے زیادہ فلموں میں کام کیا اور کافی ایوارڈ اپنے نام کیے۔ ندیم بیگ انڈین شہر وجے واڑہ میں 19 جولائی 1941 کو پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1967 میں پاکستانی فلم چکوری سے کیا۔ اداکار ندیم نے اپنے فنی سفر کا آغاز بطور گلوکار کیا، لیکن بعد میں وہ اداکاری کی طرف راغب ہوئے اور پاکستان کے سپر سٹار بن گئے۔ 1965 کی جنگ کے بعد کراچی کی موسیقی کی محفلوں میں ایک نئی آواز گونجی جو بہت جلد لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی، اور وہ آواز تھی نذیر بیگ یعنی ندیم کی۔ اس زمانے میں یہ نوجوان اسلامیہ کالج میں انٹر کا طالب علم تھا۔ اس کو فلم لائن میں بطور پلے بیک سنگر گانے کا بہت شوق تھا۔ موسیقار نثار بزمی ان دنوں کراچی میں قیام پذیر تھے۔ کراچی میں اس زمانے میں فلموں کا اچھا خاصا مرکز تھا۔ ایسٹرن اسٹوڈیو اور ماڈرن اسٹوڈیو میں بڑی چہل پہل ہوا کرتی تھی۔ ایسٹرن اسٹوڈیو کے مالک سید اے ہارون نے اپنا پروڈکشن ادارہ بھی قائم کیا ہوا تھا، جس کے تحت انہوں نے فلم صحرا بنانے کا اعلان کیا، جس کی موسیقی کے لیے نثار بزمی کی خدمات حاصل کی گئیں۔ پاکستان میں نثار بزمی کی یہ پہلی فلم تھی۔ انہوں نے اگرچہ ممبئی میں 1.5 درجن فلموں کی موسیقی دی، مگر وہاں ان کا نام بطور موسیقار زیادہ مقبول نہیں ہوا۔ فلم صحرا کے لیے انہوں نے 2 گیت ریکارڈ کیے، ان میں سے ایک گیت نذیر بیگ کی آواز میں تھا اور دوسرا گیت جو 2 گانا تھا وہ نذیر بیگ اور نسیمہ شاہین کی آواز میں ریکارڈ ہوا تھا۔ ان میں سے صرف 2 گانا ہی کئی بار ریڈیو سے نشر ہوا، جو سننے والوں میں بے حد پسند کیا گیا۔ فلم نہ بنی تو گانا بھی ریڈیو سے بجنا بند ہو گیا، اور اس نوجوان گلوکار کو جب کراچی میں مزید چانس نہ ملا تو یہ دل برداشتہ ہو کر منزل کی تلاش میں ڈھاکہ چلا گیا، اور ڈھاکہ میں ان دنوں اردو فلمیں بنا کرتی تھیں۔ وہاں پہنچ کر ندیم کو نیا ماحول ملا۔ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ ادھر نذیر بیگ المعروف ندیم نے بھی ہمت نہ ہاری، وہ ڈھاکہ ٹی وی اور ریڈیو پر اردو 2 گیت گانے کی کوشش میں لگا رہا۔ اس سلسلے میں ماضی کی مشہور گلوکارہ فردوسی بیگم نے ان کی بہت مدد کی۔ فردوسی بیگم کا ان دنوں ڈھاکہ میں طوطی بول رہا تھا، چنانچہ ان کی وساطت سے نذیر بیگ کو ڈھاکہ ٹی وی اور ریڈیو پر اردو گیت گانے کے موقع ملے۔ انہی دنوں میں مشہور فلم ساز ہدایت کار احتشام اپنی دوسری فلم چکوری بنا رہے تھے، جو اردو زبان میں تھی، کیونکہ ان کی پہلی فلم چندہ بہت کامیاب رہی تھی۔ بلکہ احتشام صاحب نے ہی اردو فلم چندہ بنا کر ڈھاکہ میں ایک نئی راہ متعین کی، جو اردو فلموں کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی تھی۔ انہوں نے فلم چکوری سے ابتدا کی، جس میں اداکار عظیم کو بطور ہیرو اور سلطانہ زمان کو ہیروئن کاسٹ کیا۔ احتشام صاحب سے نذیر بیگ کی ملاقات فردوسی بیگم نے کرائی، اور انہوں نے اس فلم کے لیے ان دونوں کی آواز میں فلم چکوری کے لیے پہلا گیت ریکارڈ کیا، جو نغمہ نگار اختر یوسف نے تحریر کیا، اور اس گیت کی دھن نامور موسیقار روبن گھوش نے بنائی، اور جس کے بول یہ تھے: کہاں ہو تم کو ڈھونڈ رہی ہیں یہ بہاریں یہ سما۔ یہ 2 گانا تربیہ انداز میں تھا، جبکہ یہی گیت المیہ انداز میں احمد رشدی نے گایا۔ اتفاق سے احتشام صاحب کا کسی بات پر
ان کے اس فلم کے ہیرو عظیم سے اختلاف ہو گیا اور عظیم شوٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ احتشام صاحب کو اس بات پر بڑا دکھ ہوا۔ پھر انہوں نے سوچا کیوں نہ فلم چندہ کی طرح اس فلم کو بھی نئی کاسٹ سے شروع کیا جائے۔ جب انہوں نے یہ تجویز اپنے گھر والوں کے سامنے رکھی تو ان کی اکلوتی صاحبزادی فرزانہ جو ندیم صاحب کی شریک حیات بھی ہیں، انہوں نے نذیر بیگ کا نام تجویز کیا۔ اس طرح نذیر بیگ جو کہ ندیم ہیں اس فلم میں پلے بیک سنگر کے ساتھ ہیرو بن گئے، اور ساتھ ہی احتشام صاحب نے اس فلم میں بنگالی فلموں میں معمولی کردار ادا کرنے والی لڑکی شبانہ کو نام دے کر ندیم کے مقابل فلم میں ہیروئن کاسٹ کر لیا۔ جب احتشام نے نذیر بیگ کو ندیم صاحب کو فلم چکوری میں ہیرو بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو ندیم نے منع کر دیا، کیونکہ وہ اداکاری کی طرف جانا نہیں چاہتے تھے، وہ پلے بیک سنگر بننا چاہتے تھے۔ لیکن قسمت کی دیوی ان کو پاکستان فلم انڈسٹری کا سپر سٹار بنانا چاہتی تھی، اور یوں یہ نذیر بیگ سے اداکار ندیم بن گئے۔ اور جب اس فلم کا علم احتشام صاحب کے چھوٹے بھائی مستفیض کو ہوا، جو خود بھی ایک بہت اچھے ہدایتکار تھے اور تلاش ساگر پیسہ نامی فلمیں بنا چکے تھے، انہوں نے بھی ندیم اور شبانہ کے انتخاب کی مخالفت نہیں کی، مگر احتشام صاحب اپنی دھن کے پکے تھے اور انہوں نے اپنے ارادے کو مستحکم کر کے اس فلم کو سٹارٹ کر دیا، اور اس فلم نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ یہ فلم کراچی میں 23 مارچ 1967 کو پیراڈائز سنیما میں ریلیز کی گئی۔ اس طرح ندیم کامیاب ہیرو قرار پائے، اور یہ ان کی پہلی پلاٹینیم جوبلی فلم تھی، اور اسی سال کا پہلا بہترین اداکار نگار ایوارڈ ندیم نے حاصل کیا۔ فلم چکوری کو 6 نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ فلم چکوری میں گیتوں کے علاوہ ایک غزل بہت مشہور ہوئی جو مجیب عالم اور فردوسی بیگم کی آواز میں تھی، اور اس کے بول یہ تھے، وہ میرے سامنے تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ فلم چکوری نے مشرقی پاکستان جو موجودہ بنگلہ دیش ہے کے علاوہ مغربی پاکستان میں زبردست کامیابی حاصل کی۔ ندیم بیگ کا شبانہ کے ساتھ یہ پیر بہت اچھا بنا، اور دوسرے بھی ڈائریکٹرز نے ان کو لینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے چندہ اور چاندنی 1968 میں اور داغ 1969 میں بے حد کامیاب ہوئی۔ اسی طرح انہوں نے فلم کلی بنائی 1968 میں، اور اناڑی 1969 میں۔ فلم اناڑی کامیاب ہو سکی مگر کلی ناکام ہو چکی تھی۔ اسی طرح بہت ساری فلمیں وہ بناتے گئے، اور 1971 میں 16 دسمبر کو جب سقط ڈھاکہ یعنی کہ بنگلہ دیش علیحدہ ہوا پاکستان سے، تو وہاں اردو فلمیں بننا بند ہو گئیں، اور ندیم پاکستان کی فلم انڈسٹری کا سرمایہ تھے، اور ان پر جتنا فخر کیا جائے وہ کم تھا، اور وہ لاہور میں شفٹ ہو گئے۔ ندیم کی سپر ہٹ فلم جو 1978 میں ریلیز ہوئی وہ آئینہ تھی، اور آئینہ فلم کو انڈیا میں کاپی کیا گیا اور فلم بنائی گئی پیار کبھی جھکتا نہیں۔ دونوں ہی فلمیں اپنی جگہ پر بے حد پسند کی گئیں، اور ان کے گیت بھی بہت مقبول ہوئے۔ چکوری، دیا اور طوفان چند ایک فلمیں جو بہت ہٹ ہوئیں ندیم کی، وہ کچھ ایسے ہیں: چکوری، دیا اور طوفان، دامر اور چنگاری، آئینہ، دل لگی، مکھڑا ندیم صاحب کی اپنی پروڈیوسنگ تھی، نادان، داغ، دوپٹہ جل رہا ہے، کوئی تجھ سا کہاں، جیوا، میں ایک دن لوٹ کے آؤں گا، لو میں گم، میں ہوں شاہد فریدی، دی سسٹم، ہجرت، اسکندر ان کی کامیاب فلموں میں شامل ہے۔ ندیم نے بہت سارے ڈرامے بھی پروڈیوس کیے ہیں، ڈائریکٹ کیے ہیں، جس میں پیارے افضل، میرے اپنے بہت ہٹ رہے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ اچھے ڈرامے پروڈیوس کرتے رہیں اور ہم دیکھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھی سی صحت سے نوازے۔ تھینک یو۔